جب آپ ٹریفک کے رول فالو نہیں کرتے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ معاشرے کے رول فالو نہیں کرتے تو معاشرے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بالکل. ملک سیاسی انتشار کا شکار ہے, مذہبی انتشار کا شکار ہے, اور لوگوں میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ نظام تعلیم ہمارا کیسا ہونا چاہیے, اس وقت تک وہ نہ کبھی اپنے حقوق مانگیں گے, نہ وہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے. تربیت ہماری گھروں میں بھی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ معاشرتی علوم ہماری نصاب کا حصہ تھا, جس میں ہمیں جو ہے وہ سوک سینس دی جاتی تھی. ایک تو ڈائریکٹ تعلیم ہوتی ہے جو قومی اداروں تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے, ایک وہ تعلیم ہے جو میڈیا کے ذریعے آگہی دی جاتی ہے. اسی طریقے سے سوک ایجوکیشن, یہ ہر جو معاشرے کا ہر فرد ہے یہ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. السلام علیکم, دس از زینب قریشی فرام انفو نیوز نیٹورک, اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سیوک ایجوکیشن. سیوک ایجوکیشن کیا ہے؟ شہریت کی تعلیم. لوگوں کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس پاکستان میں نہیں پتہ, اپنے سیوک رائٹس نہیں پتہ, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہیں پتہ. ملک سیاسی انتشار کا شکار ہے, مذہبی انتشار کا شکار ہے, اور لوگوں میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں سیوک ایجوکیشن جس طرح سے ملنی چاہیے, جیسے دنیا میں مذہبی معاشروں میں جس طرح سیوک ایجوکیشن دی جاتی ہے, پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے بچپن سے ہی کریکولم کا حصہ نہیں رہی اور ہمارے نصاب کا حصہ نہیں رہتی. اس لیے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک اچھا شہری, ایک سویلائزڈ نیشن بننے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں, کیا کچھ کرنا چاہیے, اور انسان کے اندر برداشت کن چیزوں سے آ سکتی ہے, اور اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں 2018 میں ایک نیشنل سیوک ایجوکیشن بل پاس ہوا 2018 میں, اور جس کا کریڈٹ جاتا ہے پی 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 کی سینیٹر سحر کامران صاحبہ کو, اور انہوں نے اس بل کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا, اور وہ لا کی صورت میں چینج ہوا وہ, لیکن ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی. تو اسی سلسلے میں ہم سحر کامران صاحبہ سے بات کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک کیوں نہیں ہوئی, اور اس میں سیوک ایجوکیشن کے بارے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام زینب, شکریہ بہت بہت. میرے خیال میں بہت سارے سوالوں کے جواب خود آپ کے انٹرو میں تھے, اور بہت سارے سوال بھی تھے. سب سے پہلے تو میں کہوں گی پرائیویٹ ممبر بل کو اس سطح تک لانا کہ وہ منظور بھی ہو جائے اور پاکستان کا ایکٹ بھی ہو جائے, دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. پہلے بل کی تیاری, پھر اس کے بعد پھر پارٹی سے, کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں سارے بلز جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے عین مطابق تھا. ہماری پروگریسو سوچ, ہمارا ڈیموکریسی پہ یقین, اور ہمارا سیوک ایجوکیشن پہ جو یقین ہے اس سے بالکل مطابقت میں تھا. تو اس کا پارٹی سے آپ کو گو اہیڈ ملنا, پھر اس بل کا جمع ہونا. میں نے سینٹ میں بل پیش کیا تھا, تو سینٹ میں اس بل کا جمع ہونا, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کرانا, پھر ایوان میں واپس آنا, پھر ووٹنگ ہونا, پھر ایک ایوان سے پاس ہونا, پھر اس کا پھر اس کا نیشنل اسمبلی میں جانا, اور پھر نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا, پھر صدر کے دستخط کے بعد پاکستان کے گیزٹ میں اس کو شائع ہونا. تو یہ ایک طویل سفر تھا. اور اس سے بھی پہلے 2017 میں نے ریزولوشن پیش کی, کیونکہ بل پہ جب ہم کام کرنا شروع کیا تو اس میں کافی مراحل تھے کہ پہلے یہ کہ بل ایسا ہو کہ جس کے اوپر جو منظور ہو جائے, جو کہ ہم جو چاہتے ہیں اس سے عین مطابقت رکھے, اور اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتفاق رائے پیدا نہ کر سکیں. تو اس بل کو جو ہے پیش کرنے سے پہلے ایک ریزولوشن پیش کی, اس کے اندر ایوان سے وہ ریزولوشن منظور ہوئی, جس سے ایک پہلی سیڑھی جو کہتے ہیں نا, پہلا اسٹیپ فارورڈ. اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ پیش ہوا, اور اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی منظور کرانا اتنا آسان اس لیے نہیں تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر اس وقت PMLN کے پاس تھی, اور پرائیویٹ ممبر بل جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر نے جو ہے پیش کیا تھا. لیکن الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مجھے ملا. اس وقت کے وزیر تعلیم جو ابھی جو ہے وہ گورنر ہیں پنجاب کے, تو انہوں نے بھی کافی اس میں جو ہے وہ سپورٹ کیا, اور جو نصرت صاحبہ ہیں سینیٹر نصرت, انہوں نے بھی بہت اس پہ سپورٹ کیا. تو الحمدللہ باقی ممبرز کی سپورٹ کے ساتھ یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا, اور اس کے بعد ووٹنگ کے لیے. جی بالکل. اب یہ ہے کہ یہ بل کیا ہے. دیکھیں, ہر معاشرے کے اندر رہنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ
جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت ساری چیزیں ہم تہذیب تربیت ہماری گھروں میں بھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ معاشرتی علوم ہمارے نصاب کا حصہ تھا جس میں ہمیں جو ہے وہ سوک سینس دی جاتی تھی. یعنی میں جب پارلیمنٹ میں پہنچی، حلف لیا اور آئین کی کتاب پڑھی تو تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ہوا کہ آج جب میں حلف لے رہی ہوں تو میں اپنا آئین تب پڑھ رہی ہوں. یعنی آدھی زندگی گزار دی، آدھی سے زیادہ زندگی سمجھیں، اور اس آئین کو جو ہم نے اسکولوں میں پڑھا تھا اور اس کے بعد معاشرتی علوم ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان اسٹڈیز آ گئی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تہذیب اور معاشرتی اسٹڈیز کا قتل کر دیا، جس کا آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انتشار ہے. ہم دوسری ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم کیو میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے، ہم ٹریفک کے قوانین کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے، فالو نہیں کرنا چاہتے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے اندر تحمل نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے ہمیں کس طریقے سے اپنے محلے والوں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمارے پر شہری ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھ کے ایک کمیونٹی کا کردار ادا کرنا ہے، وہ سب ہماری جو ہے شاید تربیت سے بھی ناپید ہو گیا ہے، ہماری تعلیم سے بھی ناپید ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ آئین پاکستان، وہ اس کی کیا تعلیمات ہیں، وہ اب شہریوں کے حقوق کا کس طرح سے تحفظ کرتا ہے، کون سے حقوق جو ہے وہ آئین کے اندر انشرائنڈ ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں آگہی نہ ہونے کی کہ کیا نقصانات ہیں. یعنی تعلیم ہے، صحت ہے، ہیومن ڈگنیٹی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ ایک سوسائٹی کو مضبوط بناتی ہے اور انسانیت کا تحفظ کرتی ہے، وہ چیز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آگہی نہیں ہے. جب آگہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنے حقوق مانگنے کیسے ہیں، اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اور جمہوریت کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے کہ جی آئین کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، پارلیمنٹ کیا ہے، اس میں کیوں جایا جاتا ہے، ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے، ہمارا ووٹ کس اہمیت، اس کی کیا اہمیت ہے، اور خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے، مائنورٹیز کا کیا کردار ہے، ان کے حقوق کا کیسے تحفظ کرنا ہے، جو مارجنلائزڈ ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کے حقوق کیسے دینے ہیں. تو یہ سب مل کے ایک معاشرے کی تخلیق کرتا ہے، اور وہ سب چیزیں نہ ہماری تعلیم کا حصہ ہیں، نہ وہ سب چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اسی لیے ہمارے ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، انٹالرنس میں اضافہ ہوا، ہم انتشار کا شکار ہوئے، ہمیں اپنی قومی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اور ہم اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے بھی قاصر ہیں. جس دن عوام کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی کہ ہمارا ووٹ کتنا ایک مضبوط ٹول ہے، ہم جس کو منتخب کرتے ہیں اس سے ہم نے اپنے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرانا ہے، ہمیں کون سی قانون سازی ہمارے لیے چاہیے ہے، ہمیں نظام تعلیم ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اس وقت تک وہ نہ کبھی اپنے حقوق مانگیں گے، نہ وہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے. ہمارے ایک بحث آتی ہے پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے اس کو ختم کرے پارلیمنٹ کو، ٹیکنوکریٹ سسٹم ہونا چاہیے. ہم نے آج یہ دیکھیں کہ آج پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہم ہر قسم کی تقسیم ہے ہمارے ہاں. ہماری جو ایک نیشنل یونٹی ہے، اب 23 مارچ یوم پاکستان، ہم وہ دیکھ ہی نہیں رہے وہ جذبہ. مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ ہر طرف انتشار دیکھ رہی ہوں، پولرائزیشن دیکھ رہی ہوں، کیوس دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کچھ مسنگ ہے. تو اس بل کا مقصد یہی ہے کہ نصاب میں شہریت کی تعلیم کو اور آئین پاکستان کو لازمی نصاب کا جز بنایا جائے اور اس کی تعلیم دی جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اس کی تربیت ہو. اور اس کے علاوہ اس میں ایک کمیشن جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. جتنی بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممالک ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں یا جمہوری ممالک ہیں، ان میں شہریت کی تعلیم کو یا سیوک ایجوکیشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ادارے بھی ہوتے ہیں، کمیشنز بھی ہوتے ہیں، اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک فقدان ہے. تو یہ ایک کمیشن پرپوز کیا ہے جس کمیشن میں جو وزیر تعلیم ہے ان کے انڈر ہو، اور اس کو بھی میں نے آسان بنایا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے انڈر ہو جائے گا تو پھر شاید وہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو توجہ نہیں دی جا سکتی. تو وزیر تعلیم کے انڈر ہے، جس کے اندر 3 ممبر جو ہے ایوان بالا کے، 3 ممبرز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے، یعنی ایوان بالا مطلب سینٹ، 3 ممبرز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے، ایک نمائندہ چاروں صوبوں کا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ صوبائی جو ہے وہ ایشو ہے، تو جب چاروں صوبوں کی نمائندگی اس کمیشن میں ہوگی تو وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بن سکیں گے. اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں 3 وہ ہیں، 2 میڈیا کے نمائندے ہیں، کیونکہ ایک تو ڈائریکٹ تعلیم ہوتی ہے جو قومی اداروں تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، ایک وہ تعلیم ہے جو میڈیا کے ذریعے آگہی دی جاتی ہے جو کہ ایک لارجر پبلک کو جاتی ہے. تو میڈیا کے بھی 2 نمائندے ہوں اس کے اندر، تو اس کے اندر بڑی ریپرزنٹیشن ہو، ایک سیکرٹری جنرل ہو، یہ جو بورڈ ہے اس بات کو دیکھے، اس کی کوارٹرلی میٹنگز ہو، وہ اس بات کو دیکھے کہ نصاب ترتیب دیا جائے اور نصاب پہ عمل ہو. تو یہ اب اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی کنسرن بھی ہے. اس سلسلے میں آگہی کے لیے کہ یہ ایشو ریلیونٹ رہے، یہ دب نہ جائے. ہمارے یہاں قوانین بن جاتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہی سب سے بڑا قانون کی عمل داری سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کا. جی بالکل، بہت سارے قوانین ہیں تحفظ کے لیے بھی ہیں، عوام کے جو مارجنلائز کلاسز ہیں، سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بھی ہیں. لیکن جو ایشو آتا ہے وہی ہوتا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد نہ ہونے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ایک ایفرٹ جو ہے ضائع چلی جاتی ہے. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے میں نے ہر سطح پہ جہاں پہ بھی جیسے بھی اویئرنیس کرائی جا سکتی تھی اس ایشو کے بارے میں، اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا تھا، اس کو ریلیونٹ رکھا جا سکتا تھا، اس پہ لکھا بھی، اس پہ ٹی وی شوز بھی کیے، اس پہ ڈفرینٹ کانفرنسز، سیمینارز، ورک شاپس وہ بھی کیے، مختلف صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور مختلف فورمز میں اس کو اجاگر کرتی رہی، اور بار بار اس پہ آواز اٹھاتی ہوں کہ اب جو ہے اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سے عمل درآمد ہوگا. دیکھیں بہت سارے اس سے ایشوز ریلیٹڈ ہیں. ایک اور قانون سازی جو میں نے کی تھی کہ کم عمری کی جو شادیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل، تو وہ جو ہے اس کے اندر بھی اتنی مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو منفی اثرات ہیں وہ کتنے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہماری تعلیم میں کہیں کوئی کمی ہے. تو میم یہ جو سیوک ایجوکیشن ہے اس کے انڈر تو تمام ہیومن رائٹس آتے ہیں، ہر نوعیت کے ہیومن رائٹس سب. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیڈرل لیول کے لیے ہی ہے یا پروونشل ہر نصاب کا حصہ ہوگا؟ جسٹ ابھی فی الحال کے لیے صرف اسلام آباد اور فیڈرل لیول کے لیے ہے یا سارے پروونسز میں جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ڈیوالو ہو گیا ہے ایجوکیشن، تو ڈیفینیٹلی وہ صوبائی ایشو ہے. لیکن میں نے اس کو ہی سوچتے ہوئے اور سامنے رکھتے ہوئے اس کمیشن کے اندر پرپوز کیا کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو. جب چاروں صوبوں کے اسپیکر اپنا ایک نمائندہ اس پہ بھیجیں گے کمیشن میں تو وہ آٹومیٹکلی اس پورے پروسیس کا پارٹ بن جائیں گے. تو یہ ہوگا کہ یہ بل تو جو ہے وہ فیڈرل ہی ٹیریٹری کے اندر رہے گا، کیپٹل ٹیریٹری کے اندر، لیکن اس سے یہ ہوگا کیونکہ وہ اس پورے پروسیس کا پارٹ ہوں گے. تو جب یہ پروسیس ہو رہا ہوگا ایجوکیشن کا کہ نصاب کی فارمولیشن کا، تو وہ اس کا حصہ بن جائیں گے. تو پھر وہ جو ہے یہ ایسے بلز ہیں جیسے آئین پاکستان، پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیوک ایجوکیشن، یہ ہر جو معاشرے کا ہر فرد ہے یہ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اسی طریقے سے وہ جو ممبرز ہوں گے ریپرزینٹیٹیو اپنی صوبائی اسمبلی کی، وہ اس کو لے جائیں گے اپنی اسمبلیوں میں، تو صوبے بھی اس کو پاس کریں گے. تو یہ اسی لیے میں نے بتایا نا کہ یہ ایک بڑا طویل جو ہے ایک سلسلہ تھا، بڑی سوچ بچار کے ساتھ کہ جو ہے وہ کیسے بل کو متعارف کیا جائے. یعنی آپ کسی بھی بل کے اندر میں لکھ دوں یہ پڑھایا جائے، یہ پڑھایا جائے، یہ پڑھایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ بعد میں آپ کے جو ہے پروسیجرز بنتے ہیں. تو وہ جو ہے اصل جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ایک بل پاس کر دیں تو وہ لا پاس ہو گیا، وہ لا بن گیا، وہ پاکستان کا ایکٹ ہے، اس پہ اب عمل درآمد ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس پہ ہونا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ پڑھی جو ہے سلمان صوفی کی کہ 23 مارچ کو اس کی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. پھر مجھے ایک حیرت ہوئی، میں نے دیکھا کہ اخباروں میں اشتہار ہیں کہ جو ہے وہ طلباء، والدین اور عوام جو ہے اس پہ تجاویز دیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ایک پروسیس ہے کہ لوگ تجاویز دیں گے، 23 کروڑ لوگ ہیں، 23 کروڑ لوگوں میں سے اگر 1 کروڑ لوگ بھی جو ہے تجاویز دے دیں، ٹھیک ہے، اس کو کون کمپائل کرے گا اور ہو وڈ بی رسپانسبل. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم
اس میں اتنی غلطیاں تھیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کس نے اس کو اوور سی کیا, لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا میرے نزدیک ایک ریڈیکلائز کریکولم بنانے کی کوشش کی, کیونکہ انگلش کی بکس کے اندر بھی آپ کو اتنا ریلیجیس کانٹینٹ ملتا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اٹھا لے تو شاید اس پہ آپ بلیشنی کا وہ کر دیں, الزام لگا دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ایک حق ہے عوام کا, اور وہ سب کے لیے برابر کے مواقع ہونے چاہیے. ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے دینیات ہوتی تھی, اب اسلامیات ہے. اب اسلامیات کی کتاب موجود ہے, آپ اس کو ضرور پڑھائیں, اسلامک اسٹڈیز ضرور ہونی چاہیے ہیں, لیکن آپ جو ہے جو انگلش ہے, اردو ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, سائنس ہے, وہ یا جو ہے وہ سوشل اسٹڈیز ہے, اس کو تو نہ نکالے نا, اس کو تو آپ ایسا نہ بنائے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر گرامر کی بہت مسٹیکس تھیں, لینگویج کی بہت مسٹیکس تھیں, اور بڑا ایک جو ہے نا مختلف میں نے دیکھا کہ ایک ارریلیونس آپ کو مائنورٹیز کے لیے نہیں تھا, وہ نظر نہیں آ رہی تھی آپ کو, کہ اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہارمونی ٹائپ سم تھنگ کچھ مسنگ تھا. تو میں نے جو بھی کچھ کتابیں میں نے منگوائیں دیکھی, اور مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم اپنے کریکولم کو ایڈوانس کرنے کے بجائے آج جو دنیا جتنی آگے بڑھ گئی ہے اس کے مطابق بنانے کے بجائے ہم جو ہے نا کریکولم کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہیں. میں سعودی عربیہ میں رہی ہوں 22-23 سال, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھائی, سوشل اسٹڈیز بھی پڑھائی, ٹھیک ہے, بچوں کو تربیت بھی دی, اور کہیں پہ ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انتہا پسندی والا ایلیمنٹ آ جائے, ٹھیک ہے. بچے جو انٹرنیشنل ایگزامس دے رہے تھے, انٹرنیشنل اکریڈیٹیشنز تھیں, اپنی جو ہے وہ گلوبل رینکنگز لا رہے تھے, لیکن کہیں جو ہے کریکولم میں ایسا وہ نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ جی اس کا معیار ایسا ہو کہ جو ہے آپ کے جو معیاری اسکول ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں یا وہ اسکولز جن کا ایک نام ہے وہ اس کو پڑھانے سے منع کر دیں, اور پھر ان کے ساتھ ایک ایسی کمیونیکیشن ہو جس کو جو ہے مذائقہ خیز سمجھا جائے یا ڈیروگیٹری سمجھا جائے. تو میں اسی لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ جو کمیشن کا قیام ہے, بل پہ, لا پہ, اس ایکٹ پہ من و عمل ہونا بہت لازمی ہے. مت ہوں اس بات سے خائف کہ یہ بل کسی پیپلز پارٹی کے ممبر نے پیش کیا ہے, مت ہوں اس بات سے خائف کہ یہ جو ہے جس نے پیش کیا ہے, ہاں یہ پیش کیا ہے, اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے, لیکن نہیں, یہ بل پاکستان کے لیے ضروری ہے, یہ پاکستان کی محبت میں لکھا گیا ہے, یہ آج ایک معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے اس کی یہ لا پیش کیا گیا تھا, اور یہ ضرورت ہے, اہم ترین ضرورت, جو ایک قوم اپنی جو ہے وہ ویلیوز کو نہیں جانتی, تہذیب کو نہیں جانتی, تربیت کو نہیں جانتی, جس کے اندر جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے اس کے اوپر اس کے کیا جو ہے اس کے حقوق ہیں اور کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں, تو پھر وہ قوم انتشار کا شکار ہی رہتی ہے. تو میم جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, وی آر ہوپ فل کہ وہ امپلیمنٹیشن جلدی ہو جائے, تو یہ کمپلسری ہوگا, یہ سیوک ایجوکیشن, یہ سیوکس کا جو سبجیکٹ ہے یہ کمپلسری ہوگا ایٹ آل لیول؟ دیکھیں یہ مسئلہ یہی بات ہے نا کہ اس کو مینڈیٹری پارٹ آف دا کریکولم بنایا جائے, اور یہ ہونا چاہیے. تمام جو اچھے معاشرے ہیں, تمام ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کے اندر سیوک ایجوکیشن, آپ یہ بتائیں کہ ایسا جو شخص جس کو تہذیب اور تربیت نہ ہو, جس کو قانون پہ عمل نہ کرنا ہو, جو اپنے حقوق نہ جانتا ہو, یہ دوسروں کے حقوق کا احترام نہ کرتا ہو, تو پھر کیا رہے گا جنگل میں اور سوسائٹی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور یہ جو ہم بار بار دیکھتے ہیں, جمہوریت ہمارے یہاں کمزور ہوتی ہے, ہم جو ہے خائف نظر آتے ہیں, ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں جو ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کا نہیں پتہ ہوتا, تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بار بار نظام کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کمزوری آتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے جو باقی ممالک ہیں, اب میں نام لوں, چاہے میں بنگلہ دیش کا نام لوں, وہ ہم سے کہاں نکل گئے, اور ہم آج تک کن بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں جو ہیں ہم 12 سال کی عمر میں کریں, 8 سال کی عمر میں کریں, 9 سال, یعنی اسی طریقے سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک کموڈیٹی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ نکاح جو ہے وہ ہے کیا, وہ تو پہلے لڑکی کی کنسنٹ ہے, لڑکی کے ابا, بھائی,
رشتہ دار جو ہے کنسنٹ دے دیتے ہیں. صحیح. تو پھر جو باقی جو اس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں یعنی صحت کے ایشوز ہیں, اس کی تعلیم کا حق ہے, اس کا بچپن ہے, اس کا لائیولیہوڈ ہے, اس کو ایک فورس لیبر کی طرح یوز کیا جاتا ہے, کم عمری کی شادی کی وجہ سے, ارلی پریگننسی کی وجہ سے کتنی اموات ہو جاتی ہے, وہ الگ ہے. پاپولیشن از اندر ٹائم بم. ٹھیک ہے, تو ہم ان چیزوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے نقصانات کیا ہیں. اسی وجہ سے ہم تعلیم سے خائف ہیں. ہم آج تک اس بات پہ بحث کرتے ہیں پولیو کی قطرے پلائیں یا نہ پلائیں, اپنے معذور بچوں کی زندگی کے کرب کو نہیں سمجھتے. تو یہ جو نہیں, دس از لیک آف ایجوکیشن, دس از لیک آف انڈرسٹینڈنگ, دس از لیک آف اویئرنیس. اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کا احترام نہ کرنا, ایک سوسائٹی کے سویلائزڈ رولز کو نہ فالو کرنا, وہ کوئی فخر کی بات ہے. نہیں, وہ فخر کی بات نہیں ہے. جب آپ ٹریفک کے رول فالو نہیں کرتے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ معاشرے کے رول فالو نہیں کرتے تو معاشرے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بالکل. بہت شکریہ میم آپ کا. اور میم نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں سیوک ایجوکیشن بل کے بارے میں بتایا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن جلد از جلد یقینی بنائی جائے گی, اور تاکہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ وہ ایک سویلائزڈ جنریشن کی صورت میں پروان چڑھیں. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گی آپ سے. اللہ حافظ.